وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، جو اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں محرم اور سفر کو سفرین کہا جاتا تھا، یا پھر محرم کو سفر الاول اور سفر کو سفر الثانی کہا جاتا تھا، جیسے کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ اور اس میں کفار و مشرکین یہ کام کرتے کہ نسیم منسیہ کا، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ الٹ پھیر کرنے کا ایک دستور قائم کیا تھا انہوں نے۔ وہ دستور یہ تھا کہ اس کو سفرین کہنے کا مطلب کہ وہ جب چاہتے محرم الحرام میں قتال کر لیتے اور اس مہینے میں نہیں کرتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ محرم چونکہ حرمت کا تھا تو اس میں قتال کو روکے رکھتے، اور سفر میں قتال کرنے کے لیے وہ لوگ باہر نکل جاتے۔ اس مناسبت سے سفر کا یہ معنی لیا گیا، یعنی خالی پن ہونا۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا گیا کہ اس میں، اے بچہ دور ہٹ کے رہو، ماہ سفر اس لیے کہا گیا کہ اس میں لوگ اپنے گھروں سے جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے، سارے گھر خالی ہو جاتے، یا یہ کہ وہ پانی اور غلے چارے کے لیے بڑی دور نکل جاتے۔ یہ بھی مفہوم بتایا گیا کہ وہ اس مہینے میں سفریہ نامی جگہ پر اکٹھا ہوتے، جشن مناتے، دعوتیں اڑاتے۔ مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے اس مہینے کے سفر ہونے کے تعلق سے، یعنی اس کے نام کے تعلق سے۔ اسی طرح اس میں ایک دو ضعیف اور موضوع روایات سے بھی استدلال کیا گیا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ساری بلاؤں اور آفتوں کو نازل کر دیتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں ساری بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بیماریوں کا مہینہ کہا گیا، جس سے آدمی اپنے جسم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خالی کھلا ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو سفر کہا گیا۔ حالانکہ وہ حدیث موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ تو کئی ایک وجوہات ہیں، صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے جس کا نام سفر ہے، اور اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ سفر کا مطلب خالی ہونے کے ہیں۔ اور درست اور راجح بات یہی ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں قتال کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، یعنی دور دراز کے سفر پر نکل جاتے، قتال کرنے نکل جاتے، یعنی اس مہینے میں ان کے سارے گھر خالی ہو جاتے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ اور اس میں اہل جاہلیت ایک اور کام کرتے جس کو وہ نحوست سے تعبیر کرتے تھے، یعنی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک موضوع یعنی جھوٹی روایت میں یہ بات آئی ہے
کہ اللہ اس مہینے کو بیماریوں کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ اس میں ساری بلاؤں اور آفتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے ان کے جاہلیت عقائد میں سے یہ بات بھی تھی کہ بیماریاں چھوت والی ہوتی ہیں، اگر کسی کو کوئی بیماری ہوئی ہے اور اس سے کوئی قریب ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اسے بھی چھو لے گی۔ اسی طرح ان کے نزدیک ایک چیز اور تھا، وہ تھا الو کا منحوس ہونا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ الو ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کے موت کا وقت قریب آتا ہے اس کے گھروں پر یہ بسیرا کرتا ہے، یعنی اس کے گھر پر لگاتار وہ بیٹھتا ہے یہاں تک کہ اس گھر کے کسی فرد کو موت آ جاتی ہے اور وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کے بدعقیدگیوں میں یہ بھی چیز شامل تھا کہ الو کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ الو کو عام پرندہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے الو کو عام پرندہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا نام ہامہ رکھا تھا۔ ہامہ کا مطلب یہ وہ تعبیر کرتے تھے، تشریح کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور وہ اس صورت میں مرتا ہے کہ اس کا صحیح سے انتظام یعنی کفن دفن یا جو ضروریات ہے نہیں ہوتا، تو اس کے کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ پرندہ مقتول، یعنی یہاں پر مردے کی بات نہیں، قاتل مقتول کی بات انہوں نے بتائی۔ کہا کہ جب ایک شخص ایسا ہے جس کو ظلماً یا کسی بھی طرح قتل کر دیا جاتا ہے تو مقتول کے کھوپڑی سے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اس پرندے کو ہامہ یعنی الو کہا جاتا ہے، اور وہ قاتل کا خون مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا خون پیوں گا، میں اس کا خون پیوں گا، اور وہ بار بار مقتول کے گھر پر جا کے بیٹھتا ہے۔ اس اعتبار سے جب تک وہ مقتول قابل سزا نہیں کر دیا جائے، جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے یعنی قاتل کو، تب تک وہ پرندہ غائب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے گھر پر الو کا بسیرا ہو تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی قاتل ہے، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، یا پھر اس میں کوئی مرنے والا ہے۔ اس طرح کے متعدد ان کے خیالات تھے۔ اسلام نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد کہا کہ ولا سفر ولا حامہ ولا طیر ولا ادوا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس حدیث کے اندر یہ کئی ایک چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ ولا سفر یعنی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اسی طرح حامہ یعنی الو پرندہ بھی منحوس نہیں ہے، وہ ایک پرندہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ولا ادوا کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا طیر اور کوئی پرندہ یا پھر پاسے کا تیر پھال نامہ جو نکالتے تھے، فال نیک شگون بد شگون، یہ سب نکالنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اسلام میں۔ یہ بات واضح کر دی گئی، یعنی کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی بھی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، تمہارے لیے بری نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی چیز تمہیں پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے یا وہ اپنی غلط فہمی میں رہتے ہیں، ان کی جاہلیت کے عقیدے میں سے یہ موجود ہے کہ الو کا منحوس ہونا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ منحوس نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور میرے موضوع کی مناسبت ہی یہ ہے کہ ماہ سفر اور ہم مسلمان، یعنی ماہ سفر کے متعلق اہل جاہلیت یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، ان کے نزدیک ان کی جہالت میں سے بدشگونی بھی تھا، ان کے نزدیک ان کی جہالت میں سے الو کا
منحوس ہونا بھی تھا، اسی طرح ان کے نزدیک بیماریوں کا متعدی ہونا بھی تھا، اسی طرح ان کے نزدیک کسی بستی، کسی چیز یا کسی بھی ذریعے سے منحوسیت کا فال نکالنا، بدشگونی لینا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقیدہ توحید پر ضرب لگاتی ہیں۔ ہم مسلمان اس عقیدہ توحید کو، جس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، قبول کیے ہوئے ہیں، جس کے مطابق ہم چلتے ہیں، جس کے مطابق ہم مسلمان کہے جاتے ہیں، اس عقیدہ توحید کو یہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی نہ کسی کو کوئی وہم و گمان، دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، کوئی وہم، کوئی ڈر، کوئی خیال، کوئی بدشگونی پیدا ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ تو توکل کی برکت یعنی آپ نے کس پر توکل کیا ہے، کس پر بھروسہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ تو اللہ رب العالمین پر اگر آپ کا توکل پختہ ہے، اللہ رب العالمین پر اگر یقین آپ کا پختہ ہے، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو، جو چھوٹے بچے تھے، ان کو بیٹھایا اور انہیں تعلیم دی۔ کہا ہے عبداللہ ان باتوں کو یاد کر لو، حفظ کر لو۔ کن باتوں کو؟ کہ تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور دنیا کی ساری طاقت مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچاتی سکتی ہے اتنا ہی جتنا اللہ تمہیں چاہے، اور اگر پوری کائنات مل کر تمہاری کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہتا ہے۔ یہ بات ہمیں اس بات کے طرف اشارہ کر رہی ہے اور ہمیں تعلیم دے رہی ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز آگے نہ بھاگ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے گا اس کو رکھے گا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس تعلق سے آج ہم مسلمان اہل جاہلیت کی طرف بہت ساری بدعقیدیاں رکھ لیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے 13 دنوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے کا ہم نے کیا نام رکھا ہے؟ سفر نہیں، ترتیجی کا چاند۔ ترتیجی کا چاند آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سفر مہینے کو ترتیجی کا چاند کہتے ہیں، یعنی 13 تیجی، یہ فارسی گنتی ہے، فارسی گنتی میں ترتیجی یعنی 13 تاریخ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے زبان بول بول کر اس کو خراب کر دیا گیا ہے 13 تاریخ، یعنی 13 تاریخ کا ایک فاتحہ ہوتا ہے، اور 13 تاریخ کا جو فاتحہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بابا کو خوش کر دیا گیا، ان کو فاتحہ کر دیا گیا تو وہ خوش ہو گئے، اب ساری بلائیں نہیں ہونے والی ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک کام ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو آخری چہارشنبہ کا فاتحہ بھی دلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آخری بدھ یہ ہے کہ حضرت، مختلف بات کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ کی بیماری سے صحت یابی ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مشہور بات میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ صحت یابی ملی۔ اس مہینے کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض سے صحت یابی ملی، اس لیے اس دن یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، چہارشنبہ کا میلاد بھی منایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ جب حقیقت دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسی کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہوئی، آپ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ آپ آگے مہینہ جو آنے والا ہے اس کے بعد ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے، مگر حقیقت اس طرح بتایا جاتا ہے۔
تو ہم مسلمان عقیدہ توحید سے کافی دور جا چکے ہیں، اور ہر ایک مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہت ساری بدعتیں ہیں جس کو ہم کرتے ہیں۔ ابھی اس میں ایک بدعت یہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ مہینہ چونکہ بلاؤں اور آفتوں کا مہینہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، مگر ایک صحیح حدیث ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ کس بات کی وضاحت کرتی ہے؟ اس بات کی نہیں کہ اس مہینے کو بلاؤں اور آفتوں کا مہینہ کہا جائے، مگر یہ بات وہ ضرور بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے ایک رات میں، یعنی سال کے آخری رات میں ایک ایسی رات نازل کرتے ہیں جو بلاؤں اور مصیبتوں کی رات ہوتی ہے۔ یہ بلا اور مصیبت کی رات تقریباً تمام گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، سوائے ان گھروں کو چھوڑ کر جن گھروں کے دروازے بسم اللہ کر کے بند کیے گئے ہوں، یعنی جن گھروں کے دروازے بسم اللہ کر کے بند کیے گئے رہتے ہیں ان دروازوں میں یہ چیز داخل نہیں ہوتی ہے، مگر تقریباً تمام گھروں میں یہ مصیبت اور بلا داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی مہینہ ہے، کون سے مہینے کی رات ہے، کیا ہے، اس کی حدیث میں توضیح نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جھوٹی روایت میں اس کو بتایا گیا کہ سفر کا مہینہ، چونکہ بلاؤں کا مہینہ ہے، آفتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سال میں 1,89,000 پتہ نہیں کتنا بلا نازل کرتے ہیں، جو اسی مہینے سفر میں نازل کیا جاتا ہے۔ جھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے شروع ہوتے ہی 4 رکعت نماز پڑھیں، اس طرح پڑھیں، اس طرح کریں، یہ وہ اس میں بہت سارے لوازمات بتائے گئے ہیں۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ اسی طرح پھال نامہ کی بدعت بھی آ گئی ہے۔ پھال نامہ، اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو سکھلایا تھا پھال نامہ، اس لیے پھال نامہ برا نہیں ہے۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول کو نازل کیا، تو انبیاء اور رسول میں بہت سارے ایسے تھے جن کو اللہ نے مختلف معجزوں سے نوازا، تو اس معجزے میں کوئی بھی ایسا معجزہ آج باقی نہیں ہے۔ اس لیے باقی نہیں ہے کہ وہ اس انبیاء کے لیے خاص ودیت کیا گیا، اس نبی کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان کے ہاتھ سے اس معجزے کو جاری کروایا۔ وہ انبیاء اور رسول چلے گئے، معجزہ ختم، مگر مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ بقیہ دیگر نبیوں کے مقابلے میں جو مجھے معجزہ دیا گیا ہے وہ معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے معلوم ہے؟ ایسا معجزہ۔ اب یہاں پر کیا ہوا، کیا بات ثابت ہوئی؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک نبی کو علم ملا تھا کہ وہ کاغذ پر کچھ لکھتے اور لوگوں کے بارے میں بتا دیتے، لوگوں کے لیے پھال نکال دیتے۔ وہ ان کے علم میں تھا، اللہ نے اس کے لیے انہیں اس علم کو عطا کیا تھا، اپنی طرف سے وہ نہیں بتاتے تھے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز انبیاء کے اختیار میں ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے کئی ایک مقام پر بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کفار و مشرکین مکہ ہماری نبوت کی تصدیق کے لیے مختلف معجزات مانگ رہے ہیں، تو آپ ان معجزات کو نازل فرمائیں۔ اور اس پر اللہ کے رسول بڑا ہی غمزدہ ہو گئے، شکستہ دل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو معجزہ دکھا دینے سے یہ ایمان لا لیں گے تو آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ معجزہ ان کو دکھلا دیجئے۔
اور نہیں تو میری بات سنیے کہ میں جب ضرورت پڑے گا تب معجزہ دکھلاؤں گا۔ تو معجزہ کا نمودار ہونا کس کے اختیار میں ہے؟ معجزہ کا نمودار ہونا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے رسولوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو معجزہ کیوں دکھلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس نبی کی نبوت کو قبول کریں۔ مگر کرامت اس لیے ظاہر نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ولی سے کرامت ظاہر ہوتا ہے، تو ولی سے کرامت اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی ولایت کو قبول کریں، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کرامت کے ذریعے وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے سے کرامت ظاہر کرواتے ہیں۔ وہ حفاظت کے طور پر ہوتا ہے اور ایک پہچان بھی ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معجزہ کی بات کہی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو مختلف معجزے عطا کیے جو ان کے نبوت کی دلیل بنی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ اس طرح کہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ تو مختلف معجزات۔ تو اللہ کے رسول کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے جو وقتی طور پر ان لوگوں کے لیے تھا، مگر دیگر نبیوں کے سارے معجزے ختم ہو گئے، اس کا تذکرہ باقی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، ان تمام معجزات میں ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن اللہ کی جانب سے ایک معجزاتی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے ہر ایک انسان کے لیے معجزہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آپ جو ڈھونڈیں گے آپ کو ملے گا۔ مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ڈھونڈیے گا وہ نہیں، جو چیز جائز ہدایت کے لیے، ہدایت کے راستے پر جانے کے لیے جو طریقے آپ تلاش کریں گے، ان تمام طریقوں کی یہ رہنمائی کرے گی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا معجزاتی کتاب جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو پھال نامہ کا علم تھا، اللہ نے ایک نبی کو دیا تھا جو ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس چیز کو آپ ادھر تلاش کر رہے ہیں امت محمدیہ میں، تو ٹھیک ہے، تلاش کیجئے۔ تو آپ جا رہے ہیں کسی جوگی جے پال کے پاس، کسی دھوتی والے کے پاس، کسی پگڑی والے کے پاس، کیا ان لوگوں نے اس علم کو اس نبی سے لیا؟ جس نبی کو یہ علم عطا ہوا تھا، اس نبی سے ان لوگوں نے اس علم کو سیکھا؟ نہیں سیکھا۔ تو کیسے پتا کہ ان کو بھی وہی چیز معلوم ہے جو اس نبی کو معلوم تھا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جہالت ہے لوگوں کی جو پھال نامہ نکالتے ہیں، پھال نامہ قرآنی، پھال نامہ سلیمانی، نقش سلیمانی، پتہ نہیں کیا کیا، پھال نامہ یوسفی، پھال نامہ دانیالی، بہت سارے پھال نامے بازار میں بکتے ہیں۔ اب بازار میں بکنے لگے پھال نامے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شریعت نہیں ہے، اور یہ گمراہی کا پیش خیمہ ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منحوسیت گھوڑے میں، گھر میں اور بیوی میں موجود ہے۔ منحوسیت کہاں کہاں ہے؟ گھوڑے میں، گھر میں اور بیوی میں موجود ہے، یعنی 3 چیزیں منحوس ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس کی وضاحت آپ کو کی تھی کہ حدیث اس طرح نہیں ہے۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔
حدیث اس طرح ہے کہ منحوسیت کسی چیز میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو وہ گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اجازت دیتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تو یہ بات کیا مطلب اس کا کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے؟ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھیے، اس میں یہی بات ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ وقت کے حساب سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا پھر اس طرح سے کہ اس کا غلط مفہوم سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح مفہوم اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب اس حدیث کو آپ کلی طور پر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہ حدیث بھی موجود ہے اس معاملے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر علاقے کے کسی لڑکی کو مہمان دیکھنے آئے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری مانگ رہے ہیں یا لڑکے کے بارے میں، تو نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس رشتے کو کہا گیا ہے جو رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ جو رشتہ ہی قائم نہیں ہوا اس رشتے کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ رشتہ قائم ہو گیا یعنی آپ ہمارے بھائی لگتے ہیں، آپ ہمارے باپ کے بیٹے ہیں، آپ کا ہمارا باپ ایک ہے، یہ میری ماں ہے، وہ میرا بہن ہے، وہ میری چاچی ہے۔ اس رشتے کو نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی اس میں نفرت کا بیج نہیں بونا چاہیے۔ وہ شخص جو ایسا کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر جس لڑکی کو لوگوں نے کہیں کسی علاقے کے لوگوں نے دیکھنے کے لیے پروگرام بنایا، کسی لڑکے کو دیکھا تو اس سے تو نکاح ہوا نہیں، تو رشتہ تو بنا ہی نہیں، تو کٹنے اور نہیں کٹنے کا وہ حدیث یہاں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ جب تم کسی لڑکی اور لڑکے سے رشتہ کرو تو اس کے بارے میں جانچ لیا کرو۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ دونوں میں سے کیا ہے؟ تو یہ حدیث کچھ ایسی ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو لوگ چلا دیے ہیں سکے کی طرح، بازار میں چل گیا ہے اس کا جو بھی مفہوم ہو۔ جیسے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بڑی پسند ہے کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اچھی بات ہے، حدیث موجود ہے، جو بچوں سے محبت کرنے والی ہو، شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرو۔ حدیث موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، کتاب النکاح میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو یہ حدیث جو محدثین نے چیپٹر قائم کیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ باجھ عورت سے شادی مت کرو۔ تو مفہوم کیا بتایا گیا؟ تو شادی سے پہلے جا کے چیک اپ کرا لیجئے کہ کتنا بچہ دے گی، کم سے کم 10 دے گی یا 15 دے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ باجھ عورت سے شادی نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی عورت باجھ ہے تو اس کمی کو والدین کو، گارجین کو واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ شریعت ہماری بتاتی ہے۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے، مگر اس کا کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ لوگ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ارے رشتہ میں تو لکا چھپی چلتا ہی ہے، جھوٹ سچ چلتا ہی ہے۔ حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت کیا کر رہی ہے؟ 5 عورت سے نکاح نہ کرو۔ اب آپ یہاں سوال کرتے ہیں، کچھ دماغی لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان سے سوال ہے کہ دوسرا والا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بھی تو نہیں پتہ چلے گا۔ مگر جب آپ میڈیکل سائنس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کا تو پتہ نہیں ہے مگر دوسرے کا پتہ ہے۔ کیا دوسرا؟ کہ عورت باجھ ہے، اس کے کچھ سمٹم ہیں جو بتائے گئے ہیں طب کی کتابوں میں، وہ معلوم ہے، مگر ایک عورت کتنا بچہ جنے گی یہ کتاب میں نہیں بتایا گیا ہے، نہ طب کے کتاب میں بتائی گئی ہے
نہ شریعت کی کتاب میں بتائی، صرف اور صرف تقدیر کی کتاب میں ہے۔ وہ جوگی اور دھوتی والوں کے یہ اس لکیر میں بھی نہیں ہے، دیکھ کے بتاتے ہیں اچھا آپ کی ایک شادی ہوگی اور 4 بچے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث کا مفہوم۔ تو میرے محترم سامعین، کہنا یہ ہے کہ یہ جو مہینہ سفر کا چل رہا ہے، اس مہینے کے تعلق سے ہم مسلمانوں میں جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے وہ بدشگونی کی بدعقیدگی ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو، جیسے ہمارے یہاں یہ موجود ہے، بلی راستہ کاٹ دی تو اب اس راستے سے مت جاؤ۔ بلی کیسے راستہ کاٹ دے گی؟ یہ کنکریٹ کا راستہ ہے، بلی چلے گی اس پر تو کاٹ دے گی۔ کیسے کاٹ دے گی؟ کیسے کاٹ دے گی؟ تو کاٹ دینے کا مطلب کہ گزر جانا۔ تو بلی کا جھوٹا پاک کیا گیا ہے، بلی کو خیر و برکت کی نشانی سمجھی گئی ہے شریعت میں، اور وہ اگر راستے سے گزر جا رہی ہے تو آپ کے لیے آفت آ گئی، سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مطلب کچھ ہونے والا ہے، فلانا ایسا اور آجا موسیہ کا رات ہے۔ یہ سب جو ہمارے اندر بہت ساری بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں بدشگونی اگر کسی کام سے روک دے تو سمجھ لو کہ تم نے شرک کیا۔ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ شرک کیسے ہے؟ بدشگونی لینا شرک کیسے ہے؟ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی واقعے کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا۔ شادی بیاہ کے لیے ہم لوگ تاریخ بھی نکالتے ہیں، سعد اور نحس۔ سعد مطلب خوش بختی والی تاریخ، نحس منے منحوس تاریخ۔ تو اس کے لیے بھی نکالتے ہیں، بیٹھ کر کے جوکھا جاتا ہے، نسبتی فارم بھری جاتی ہے۔ شریعت میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ احمد رضا بریلویوں کے سرتاج کیا لکھ رہے ہیں فتاوی رضویہ میں؟ شادی کے لیے تاریخیں نکالنا سعد اور نحس کے اعتبار سے یہ یہودیوں اور غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ سنیوں کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کس کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے؟ سنیوں کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی جائیے یہاں کے مسجد کے اماموں کے پاس، کیسے نہیں ہے؟ اب وہ پتہ نہیں احمد رضا کو مانتے ہیں یا اپنے آپ کو مانتے ہیں، واللہ عالم، یا شریعت کو مانتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے لڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر کے آخری مرحلے میں پاؤں رکھے ہیں، وہ بھی لڑ جاتے ہیں، ارے ہونا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ ایک شخص کو آپ نکاح کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ نکاح کر کے اپنی بیوی کو گھر لے کے آتا ہے، تو گھر میں داخل ہوتے وقت اس کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہاں 7 نحس دیکھنے کو شریعت نے کہا ہے، لیکن وہاں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا کرنا چاہیے۔ کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ غیر مسلموں کے یہاں ایک رسم ہے جس کو وہ کہتے ہیں گرہ پرویش کا رسم، یعنی گھر میں داخل کرانے کے لیے جس سے وہ شادی کرتے ہیں، جس عورت کو گھر میں لاتے ہیں، اس عورت کو گھر میں داخل کرنے کے لیے ایک رسم انہوں نے بنا رکھا ہے۔ ان کا رسم کیا ہے؟ جہالت پر مبنی ہے، جو بھی ہے شریعت میں وہ نہیں ہے، مگر شریعت نے اسی طرح کا ایک رسم آپ کو بھی دیا ہے، مگر آپ کو وہ چیز پتہ نہیں ہے۔ اب نہیں پتہ ہے تو وہاں آپ نہیں دیکھتے، مگر جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں دیکھتے ہیں۔ نکاح کے بعد دولہے کو مبارکباد دینا ہے تو دولہے کو مبارکباد دینے کی جو دعا بتائی گئی ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ الٹے کیا کرتے ہیں؟ دولہے کو ہی کہتے ہیں کہ آپ مبارکباد دیجئے، اٹھیے، کھڑا ہوئیے، سلام کیجئے، کہیے مبارک۔ ارے بھائی تو مبارک کس کو دے گا؟ اس کو نہ آپ مبارکباد دیجئے گا۔ اگر کوئی امتحان سے پاس ہو کر آئے گا تو اس کو اب کیا کیجئے گا؟ کہیے کہ کہو
کہ مبارک ہو میں امتحان میں پاس ہو گیا، مبارک ہو میں جنگ جیت گیا، یا آپ کہیے گا کہ مبارک ہو تمہارے لیے، خیر و برکت ہو تمہارے لیے کہ تم امتحان پاس کر گئے، جنگ جیت گئے؟ تو جو شادی کیا ہے اس کو نہ آپ مبارکباد دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، کہا ہے کہ نکاح کے فوراً کے بعد حاضرین مجلس اٹھے اور دولہے کو مبارکباد دے۔ کتنے % لوگ جانتے ہیں اس کام کو؟ تو سعد نحس جہاں کہا گیا ہے شریعت کی جانب سے دیکھنے کو، وہاں نہیں دیکھا گیا، اور جس کو شریعت نے رد کر دیا، کہا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں آپ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام تھوڑی ہے اور یہ مسلمانیت بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صراحت کے ساتھ واضح کر دی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا کرے گا؟ کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال دے گا، الا ہو، سوائے اسی کے۔ اور اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے یا بھلائی دینا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال دے گا یا اس چیز کو روک لے گا۔ یہی ہمیں اللہ کے رسول نے اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد دعا سکھلائی۔ کہا کہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور اللہ جس سے چھین لے اسے کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑے سے بڑا مرتبہ والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑے سے بڑے مرتبہ والے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ جسے دینا چاہے دے گا اور جسے چھیننا چاہے چھین لے گا۔ یہی اہم باریکی، یہی تقدیر پر بھروسہ اور ایمان کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نامی صحابی کو دیا اور پوری امت کے لوگوں کو دیا کہ یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر کے بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں جو تمہیں برائی دے سکے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور پوری کائنات مل کر تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جوگی جے پالوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی سفر کے ریلیٹڈ سے ہیں، اور ہم مسلمان انہی چیزوں میں سب سے زیادہ لپت ہیں، گھر چکے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں جوگیوں کے پاس، ڈھونگیوں کے پاس، عامل کامل کے پاس۔ وہ لوگ جوگی ڈھونگی کیا کیا کہتے ہیں، ہم لوگ عامل کامل کہتے ہیں، مانے عامل اور کامل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عامل اور کامل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو تعلیم دیا، اللہ کی جانب سے ہر ایک باریکیوں کا علاج بتایا ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے عامل اور کامل ہو؟ کوئی نہیں ہے، مگر ہمارے پاس ہیں عامل کامل۔ جائیے گا ابھی آدی سپتوگرام اسٹیشن پر، وہاں بھی ایک عامل کامل کا مزار ہے۔ یہاں پاس بڑھیا اسٹیشن جائیے گا، یہاں بھی ایک عامل کامل ہے۔ تھوڑا دور آگے اندر چلے جائیے گا تو وہاں بیڑا مستان ہے، تھوڑا اور آگے جائیے گا تو غازی جفر خان ہے۔ یہ سب عامل کامل ہے۔ ایگو الیکٹرک آفس کے پاس بھی ہے، وہ تو بیچارہ لٹا گیا تو بھاگ گیا، وہ عامل کامل ہو گیا لٹا کر۔
تو وہ بھی عامل کامل ہے، مگر ہمارے پاس اتنا عامل کامل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. وہی ہمیں عامل کامل کی زندگی عطا کریں گے. تو ہم جاتے ہیں، جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی تقدیر کا حال دکھواتے ہیں. جادو ہو گیا ہے کہ نہیں، جن پکڑ لیا ہے کہ نہیں، فلانا ہو گیا ہے کہ نہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، ساس بہو میں نا اتفاقی، یہ سب دکھلاتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کا حل بتایا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں، وقت مختصر ہے. ایک بات بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ جو جادوگری کا فن ہے، اس جادوگری کے فن میں جب جادو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی پر جادو لگ گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِزَارِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جادو کا عمل کسی کو نقصان نہیں دے سکتا ہے. وَمَا هُمْ بِزَارِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جادو، ٹوٹا ٹونا، ٹوٹکا، دھاگا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں تم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتی. الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. اگر اللہ اجازت دے، یعنی اللہ چاہ رہا ہے، تو تم پر حاوی ہو جائے گا، مؤثر ہو جائے گا. تو اگر آپ پر جادو ہو گیا ہے تو کون ماں کا لال ہے جو اس کو اتار دے گا؟ کوئی اتار سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اختیار کس نے لیا ہے؟ اس کا اختیار کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ بدشگونی شرک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف ہو گئی تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے اجازت دی ہے اس چیز کو کہ وہ تم پر اثر انداز ہو جائے، تو وہ چیز ہو گئی. تو اگر اللہ آپ کو برباد کرنا چاہے تو کون ہے دنیا کی طاقت جو آپ کو بچا لے؟ تو اس صورت میں آپ کو عامل کامل جوگی جے پال کے پاس جانا چاہیے، جو لوٹا میں سمندر بھر لیتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، یا مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. قرآن آپ کے ایک ایک شکوک و شبہات کا جواب دے رہا ہے. علی مرزا کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن نہیں سننا، حدیث نہیں سننا. یہ سلف کیا ہے؟ وہ ایک الگ عالم ہے. وہ کہتا ہے ہم وہ بات بتا رہے ہیں جو کسی عالم نے نہیں بتایا. تب کہتا ہے یہ علمی کتابی. تو میرا اس سے یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ علمی کتابی تمہارا باپ لکھ کے گیا ہے؟ ارے کسی عالم نے نہ لکھا ہے. تو کہہ رہے ہو کوئی عالم نے نہیں بتایا، تو تم کو کہاں سے الہام ہو گیا، وہی آ گئی. تو یہ باریکیوں کو غور کیجئے، سمجھیے کہ آپ کے عقیدے توحید میں کس طرح سے گھن لگ رہا ہے. اس بدشگونی کو آپ دور کیجئے، عقیدے توحید پر آئیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے بدشگونی کو شرک قرار دیا کہ بدشگونی تمہیں کسی کام سے روک دے. ایسا ہے، ارے اس پرندہ ایسے اڑ گیا، اب تو لگتا ہے کچھ ہوگا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ایک بات بتا کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں. جب آپ یہ گمان کر لیے کہ اب تو کچھ ہوگا، تو آپ کو اس دنیا میں لانے والا، آپ کو 24 گھنٹہ رزق پہنچانے والا، آپ کو صحت مند رکھنے والا، آپ کے لیے پورے لوازمات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس سے اسی وقت آپ کا ایمان ہٹ گیا. آپ نے اس پرندے سے لو لگا لیا یا اس چیز سے کہ اب کچھ ہوگا. اللہ کا اختیار کہاں گیا؟ اللہ جو حفیظ ہے، جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے، وہ کہاں گیا؟ اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا. آپ نے سوچا اب کچھ ہوگا، تو اللہ کہتا ہاں ٹھیک ہے اب کچھ ہوگا، جا، میں نے اپنے اختیار، اپنی حمایت، اپنی مدد تجھ سے اٹھا لی. آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھیے تو ہم صحیح ہے کہ نہیں. وہابی لوگ کہتا ہے کہ نہیں کچھ ہوتا ہے.
वहाबी लोग नहीं कहता, अल्लाह ही कह रहा है कि तुमको कुछ होगा, तुमने हमें छोड़ दिया तो जाओ हमने भी तुम्हें छोड़ दिया, अब तुमको कुछ होगा ही। देखे कौन कायनात का मालिक है जो तुम्हें बचा सकता है। तो इसीलिए इसको इस तरह मत समझिए कि देखिए तो हो गया, होगा इसलिए होगा कि तुमने अल्लाह को वहीं पर इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह की तौहीद में ये चीज़ मौजूद है और हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह के चाहे बगैर मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, अल्लाह ही जब चाहेगा लेगा। अल्लाह के अलावा किसकी ताकत है जो हमारी ज़िंदगी को ले लेगा। कहते हैं लोग उमर नहीं गया फांसी लगा के, तो उसको उसी तरह लिखा था मरना, उसका उसी तरह लिखा हुआ था मरना। अगर वो ये दुआ करता कि अल्लाह मुझे अच्छी मौत दे तो उसे अच्छी मौत आती, मगर उसने नहीं दुआ की, फांसी लगाया, मर गया। तो मेरे मोहतरम सामीन, इसकी बड़ी बारीकियां हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बदसगुनी जैसे बदअकीदगी से बचाए और माह सफ़र मनहूस नहीं है, ये हमें कामिल तौर पर एतकाद पैदा करे हमारे दिल में, और अल्लाह अपने ताल्लुक़ से कामिल तवक्कुल पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना।